الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس إن استطعت أو إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آنے والا ہے۔ رمضان المبارک رحمت کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، جہنم سے چھٹکارے کا مہینہ ہے۔ لیکن رمضان المبارک میں بھی 4 لوگوں کی بخشش اللہ تعالیٰ کی طرف سے روک دی جاتی ہے۔ رمضان المبارک میں جو سب سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبارک لمحات ہیں، لیلۃ القدر ہے، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو 80 سال سے افضل ہے، اس میں بھی ان 4 بندوں کی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں کرتے۔ کون کون سے 4 بندے؟ سب سے پہلا حضور نے فرمایا عاق لوالدی، اپنے والدین کا نافرمان، والدین کو تکلیف پہنچانے والا، دکھ پہنچانے والا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمان کا قرآن پاک میں ذکر کیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عصا کا ذکر کیا کہ اپنے رب کی نافرمانی کی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اللہ کے پاک حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے نافرمان کا ذکر کیا تو عاق کا لفظ استعمال کیا۔ عق یعق عقا، عاق کسے کہتے ہیں؟ عاق کہتے ہیں کہ پرزے پرزے کر دینا، ریزے ریزے کر دینا، اور بہت زیادہ دل دکھانا، تکلیف پہنچانا، اسے کہتے ہیں عاق۔ جیسے دیکھیں یہ میرے پاس ٹشو پکڑا ہوا ہے، یہ دیکھیں، اب اس کو پھر پھاڑا، پھر یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ بالکل ریزے ریزے ہو گیا ہے۔ اب اس کو کوئی جوڑ نہیں سکتا، بالکل چکنا چور ہو گیا، اسے کہتے ہیں عاق۔ یعنی اتنا اپنے ماں باپ کا دل دکھانا کہ ان کا دل زخموں سے چور چور ہو جائے، اور ان کا سینہ جو ہے وہ چھنی ہو جائے، اسے کہتے ہیں ماں باپ کا نافرمان۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماں باپ کے نافرمان کی شب قدر میں بھی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں کریں گے۔ اور ماں باپ کی نافرمانی اور ظلم، یہ 2 ایسے گناہ ہیں
کہ اس وقت تک بندے کو موت نہیں آئے گی جب تک دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ اس کی سزا نہ دے۔ آخرت کی سزا تو پکی ہے، لیکن ماں باپ کے نافرمان کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں سزا دے دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی تنگ کر دیں گے، اور اس کو موت بھی آسانی کے ساتھ نہیں آئے گی جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے۔ دوسرا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدمن خمر، شراب کا عادی، نشے کا عادی، شراب پینا جس نے اپنی عادت بنا لی ہے، اس لیے کہ شراب اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو سن لو، کان کی کھڑکیاں کھول کر سن لو، انما الخمر بے شک شراب، والمیسر اور جوا، رجس من عمل الشیطان یہ پلید ہیں، گندے کام ہیں، یہ شیطانی کام ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگ آپ سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ اثمہما کبیر، اس شراب اور جوئے کا گناہ بہت زیادہ ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں میں اس کو ظاہری تھوڑے فائدے نظر آتے ہیں، لیکن کون ہے عقل مند جو ایسا کاروبار کرے جس میں نقصان زیادہ ہو اور فائدہ تھوڑا ہو؟ اس لیے عقل مند بندے کو نشے کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ حضور نے فرمایا الخمر ام الخبائث، جتنی بھی گندگیاں ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، ان سب کی جڑ شراب ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، جو دنیا کی شراب پیے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی شراب سے محروم کر دیں گے، اور جو دنیا میں شراب سے نشے سے بچے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی شراب پلائیں گے، شرابا طہورا وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اللہ تعالیٰ خود جنتیوں کو پاکیزہ شراب پلائیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے جوانوں کی حفاظت فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شراب کے بہت زیادہ نقصانات ہیں، اور شراب یہ جو نشے کی چیزیں ہیں کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ مرتے وقت اس بندے کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضور نے فرمایا دوسرا مدمن و خمر، شرابی بندے کی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں کریں گے۔ نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داروں سے لڑنے والا اللہ تعالیٰ اس کی شب قدر میں بھی، رمضان کے مہینے میں بھی اس کی بخشش نہیں کریں گے۔ رشتہ داروں کے حقوق پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، قرآن پاک میں بار بار آتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو برابری کرے، صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے انما الواصل الذی اذا قطع رحمہ وصلها، وہ ہے جس سے جب رشتہ ناتا توڑا جائے تو یہ اس رشتے ناتے کو جوڑے۔ کوئی اس سے سلام کرنا چھوڑ دے تو یہ آگے بڑھ کر اس سے سلام کرے، کوئی اس کے دعا جنازے میں آنا چھوڑ دے تو جو اس کے جنازے میں شریک ہو، کوئی اس کی بیمار کرسی کرنے نہیں آیا تو یہ اس کی بیمار کرسی کرنے جائے، اسے کہتے ہیں صلہ رحمی کرنے والا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو قطع رحمی ہے، رشتہ ناتوں کو توڑنا ہے، یہ نیکیوں کو اس طرح صاف کر دیتی ہے جس طرح استرا بالوں کو صاف کر دیتا ہے۔ اور یہ صلہ رحمی، رشتہ داری، یہ اللہ کی دربار میں دعا مانگتی ہے، اے اللہ جو مجھے ملاتا ہے، مجھے جوڑتا ہے، تو اس پہ کرم فرما، اور جو مجھے توڑتا ہے یا اللہ تو اس کو توڑ دے، اس کو ختم کر دے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس کا بہت خیال کرنا ہے کہ جو ہمارے خونی رشتے ہیں
بہن بھائیوں کے رشتے ہیں، چچا ماموں کے رشتے ہیں، اسی طرح جو ہمارے یہ قریبی رشتے دار ہیں، ان کے حقوق کا بہت خیال کرنا ہے۔ کوئی ہمارا حق ادا نہیں کرتا تو وہ اللہ تعالیٰ کو حساب دے گا، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا حق ادا کریں تاکہ قیامت والے دن ہماری پکڑ نہ ہو۔ اور خاص کر جو میاں بیوی ہیں، وہ میاں بیوی ہیں، ان کے زیادہ جو ہے وہ حق ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہیں۔ میرے محترم بھائیوں، شیطان روز سمندر پر اپنا تخت بچھاتا ہے، اپنی مجلس لگاتا ہے اور میٹنگ کرتا ہے اور روز اپنے چھوٹے چھوٹے شتنگڑوں سے کارگزاری سنتا ہے۔ ایک دفعہ اس کے شتنگڑے واپس آئے تو پوچھا کہ بتاؤ کیا تم کر کے آئے ہو؟ کوئی کہتا ہے میں نے فلاں بندے سے جھوٹ بلوایا، شیطان ہلکا سا کہتا ہے ایسے سر ہلاتا ٹھیک ہے۔ دوسرا کہتا ہے میں نے چوری کرائی ہے، پھر بھی ایسے ہلکا سا سر ہلاتا ہے چل ٹھیک ہے جی، اگلا کارگزاری سنائے۔ اگلا کہتا ہے میں نے فلاں کو بولا ملاوٹ کر دو، اس نے ملاوٹ کر دی، وہ بھی ہلکا سا سر ہلاتا ہے۔ ایک پیچھے سے چھوٹا سا لنگڑا شتنگڑا، لنگڑا شیطان، وہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان آج لڑائی کرائی ہے۔ یہ جو بڑا شیطان ہے ابلیس، یہ کھڑا ہوتا ہے، وہ ایسے اڑ کے جاتے ہیں اور اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اپنے پاس اس کو بلاتے ہیں اپنے تخت پر اور اس کو تھاپڑا دیتے، شاباش دیتے، کہتے ہیں اصل کام تو نے کیا ہے۔ باقی کہتے ہیں وہ کیوں؟ ہمارے کاموں کوئی کام ہی نہیں سمجھا۔ اس نے کہا اس لیے کہ تم نے کسی سے چوری کرائی ہے تو چوری کا جرم اس کی ذات تک، جھوٹ کا جرم اس کی ذات تک، شراب کا گناہ اس کی ذات تک۔ لیکن جس نے دو میاں بیوی کو آپس میں لڑایا، گویا سے دو خاندانوں کو آپس میں لڑا دیا، اس لیے سب سے بڑا کام جو ہے اس نے کیا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، یہ رشتہ داروں کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے۔ اور نمبر 4، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کے دل کے اندر کسی کا کینہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش نہیں فرمائے۔ حضور نے ایک دفعہ فرمایا یا انس، اے میرے بیٹے انس۔ حضرت انس نے حضور کی 10 سال خدمت کی، حضور نے ان کو نصیحت کی، فرمایا یا انس، اے میرے پیارے بیٹے انس، ان استطعت او ان قدرت، اگر تمہیں طاقت ہو اور تمہیں قدرت ہو تو یہ ایک کام ضرور کرنا، یہ میری تمہیں نصیحت ہے، اس کو پلے باندھ لینا۔ کیا؟ فرمایا ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک، تو صبح اور شام کرنا اس حالت میں کہ ولیس فی قلبک غش لاحد، کہ تمہارے دل میں کسی کے متعلق بھی برائی نہ ہو، کسی کا کینہ نہ ہو تمہارے دل میں، کسی کے متعلق دشمنی نہ ہو، کسی کو نقصان پہنچانے کا تمہارے دل کے اندر ارادہ نہ ہو، اپنے دل کو اس سے صاف کرنا، تو یہ تم نے سب سے بڑا کام کیا۔ حضور نے فرمایا سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ تم اپنے دل کو جو ہے وہ پاک کرو۔ اور آپ نے وہ حدیث پاک سنی ہے، اللہ کے پاک نبی نے 3 دن مسلسل ایک صحابی کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ فرمایا یہ مسجد کے دروازے سے جنتی آ رہا ہے، ہاتھ میں چپل اٹھائے ہوئے، داڑھی سے وضو کا پانی گر رہا ہے۔ 3 دن وہی صحابی آئے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کون سا نیک عمل کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، کون سا نیک عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے پاک نبی نے آپ کو مسلسل 3 دن جنت کی خوشخبری سنائی ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا یہی نیک عمل ہے کہ میں اپنے دل کو کینے سے پاک رکھوں، کسی مسلمان کے متعلق میرے دل کے اندر برائی نہیں، جو بھی میرے ساتھ برا سلوک کرتا ہے میں اللہ کی رضا کے لیے سونے سے پہلے اس کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ اور جب بھی کسی میرے مسلمان بھائی کو کوئی خوشی ملتی ہے، کوئی خوشحالی ملتی ہے، کوئی اس کا کاروبار اچھا ہوتا ہے، کوئی اس کو گھر ملتا ہے، کوئی بھی خوشی ملتی ہے تو میرا دل خوش ہوتا ہے، یہ میرا مسلمان بھائی ہے، اللہ نے اسے خوشی دی، اللہ اس کو اور خوشیاں عطا فرمایا۔ اس وجہ سے اللہ کے پاک نبی نے مجھے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ بس میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، رمضان مبارک کا مقدس مہینہ آنے والا ہے۔ ہم سب نے اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کرانی ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت کرانی ہے اور اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنا ہے، تو ہمیں ان 4 گناہوں سے توبہ کرنی ہے سچی۔
اور ان سے رک جانا ہے، باز آ جانا ہے، والدین کی نافرمانی نہیں کرنی، کسی قسم کا کوئی نشہ نہیں کرنا، اور نمبر 3 رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور نمبر 4 اپنے دل کو لوگوں کے متعلق برائی سے، کینے سے پاک رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔